السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہے: سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک کا جواب دینا۔ صحیح بخاری 1240 1240۔ تو دیکھیے، سلام کا جواب دینا، بات کرنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اور جب ہم سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو ہمارے اندر کا تکبر کم ہو جاتا ہے، یعنی کہ ہم نے ہمیشہ چھوٹے بڑے کسی کو یہ نہیں دیکھا کہ ہم بڑے ہیں تو ہم چھوٹوں کو سلام کریں گے، ہم بڑے ہیں تو چھوٹے ہمیں سلام کریں گے، ہم چھوٹوں کو سلام نہیں کریں گے، ہم ان کو سلام کریں گے، ان کو سلام کریں گے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے، اسٹیٹس دیکھ کر بھی سلام کیا جاتا ہے۔ لوگ اس طرح کی بہت ہی اپنے اندر تکبر پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی تکبر کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے، سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے ہر کسی کو سلام کرتے تھے، راستے سے چلتے جب بازار سے گزرتے تو سب کو سلام کرتے تھے۔ دیکھیں، سلام صرف ایک ایسا نہیں کہ ریچول ہے جو ہم مسلمان فالو کرتے ہیں، جیسے کہ ہندوازم ادر کنٹریز والے جو ہوتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز والے وہ شیک ہینڈ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہندوازم والے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر نمستے کرتے ہیں۔ یہ نہیں، اس طرح یہ ان کا ایک کانسیپٹ ہے، لیکن یہ ہمارا جو سلام ہے وہ ایک دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہو تم پر۔ یہ اس کی ایک دعا ہے، یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم صرف اس کو ریچول کے طور پر اس طرح سے ہمارا ایک مذہبی طریقہ ہے کہ ہم کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ایسا نہیں، یہ ایک دعا ہے۔ تو اس کو یہ ایک دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے نا۔ اور دیکھیں، جب ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہے، خالی السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ تو ہم نے کمپلیٹ سلام کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم دعا دے رہے ہیں دوسروں کو، ہمیں اس کا میننگ پتہ نہیں ہوتا، بس ہم اس کو الگ الگ وے میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ السلام علیکم، السلام علیکم، اس طرح سے الگ الگ ٹون ہوتا ہے، ان لوگوں کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کا کمپلیٹ جواب دینا ہے اور کمپلیٹ ہی سلام کرنا ہے۔ کتنی دیر لگے گی؟ صرف 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 3 سیکنڈ لگا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھیے، ہم جسٹ سلام کر کے 30 نیکیاں کما رہی ہے، اور جواب دے کر ہم ایک دوسرے کو دعا دے رہی ہے۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اور ہمیشہ کبھی یہ مت سوچے کہ ہم بڑے ہیں چھوٹوں کو نہیں کریں گے، چھوٹے ہیں بڑوں کو کرنا ہے، اس طرح کی کانسیپٹ اپنے دل میں کبھی نہ لائے۔ جب بھی کسی سے بات کریں پہلے سلام کریں۔ دوسرا ہے مریض کی مزاج پرسی کرنا، یعنی کہ جب بھی آپ کسی پیشنٹ کو، مریض کو دیکھنے جائیں تو ان سے بہت ہی پیار و محبت سے بات کریں، ان کو یعنی کہ سمپتھی کے ساتھ پیش آئیں، کی ہمدردی کرے اور ان کو ہمت افزائی دے۔ بہت سے لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا ہے جا کر ان کو ایسی باتیں کرتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم ہی ہو جاتا ہے، جو ان کی ہمت بنائی ہوئی رہتی ہے انسان کی ہمت ہی ختم ہو جاتی ہے جینے کی اور ٹھیک ہونے کی۔ تو آپ نے ہمیشہ ان کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، ان کو ایسا دلاسا دلانا چاہیے کہ یہ بیماری، جو بھی بیماری میں کسی بھی چیز میں وہ مبتلا ہیں، وہ صرف کچھ ہی ٹائم کا ہے، وہ ختم ہو جائیں گی۔ آفٹر ہارڈ شپ دیر از اے ایز، یعنی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اور یہ حدیث بھی بتائے ان لوگوں کو، جب ہمیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، کانٹا کتنا باریک ہوتا ہے نا، وہ چبھتا ہے تو اس کے درد سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جب ہم اس کا درد ہوتا ہے نا، اس کے درد کے بدلے میں اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم اس درد پر صبر کرتے ہیں تو صبر کا بدلہ تو ہمارے لیے جنت ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ ایسی حدیث سے بتائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ سورہ بقرہ لاسٹ آیت میں مینشن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اسی وجہ سے تو ہم ہر تکلیف کے بعد، ہر پریشانی کے بعد خود کی لائف میں ایسا نہیں کہ ہم ایک ہی پریشانی آ گئی تو اسی میں ڈوبے رہے، سر نہیں، ہر پریشانی اور مشکل کے بعد ہم صبر کرتے ہوئے آگے اپنی لائف میں بڑھتے ہیں۔ اور ہمیشہ ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، اور ہمیشہ ایسا نہیں کہ ہم ساری زندگی بیماری رہیں گے، ساری زندگی تکلیفوں میں نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہیں۔ تو اس طرح ان کی ہمت افزائی کرے اور اچھی باتیں کرے، اور زیادہ دیر نہ بیٹھے، کیونکہ ہماری وجہ سے ان کے گھر والوں کو یا پھر پیشنٹ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر وہ خود انسسٹ کرے، کہے کہ وہ آپ بیٹھ جائے، آپ کے بیٹھنے سے اچھا لگ رہا ہے، تو آپ بیٹھ سکتی ہے۔ اور جب بھی ان کو دیکھنے کے لیے جائے تو کچھ ان کے لیے کھانے کے لیے لے کر جائیں۔ یہ تو ہمارا انڈین ریچول ہے، ہم اس کو فالو کرتے ہیں۔ جب ہم کسی مریض کو دیکھنے جاتے ہیں تو ان کے لیے فروٹس وغیرہ، پھل وغیرہ لے کر جاتے ہیں۔ دوسرے کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلاور بکے لے جاتے ہیں، گیٹ ویل سون، جلدی اچھے سے ہو جائے اس طرح کا، لیکن ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں لے کر جاتے ہیں۔ اگر فلاور بکے لے جائیں گے تو نہیں لگے گا ہمارے پاس کہ ہم خوش ہیں اس لیے فلاورس لے کر آئیں۔ تو سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اور ایک چیز یہ بات بھی خیال رکھیں
کہ اگر وہ نیڈی ہے یعنی کہ جو پیشنٹ ہے وہ نیڈی ہے یعنی کہ ان کو ضرورت ہے کسی بھی چیز کی تو آپ ان کی ضرور ہیلپ کریں. پیسوں سے کر سکتی کیسے بھی کر سکتی ہے نا, ضرور ہیلپ کریں, جتنا آپ کر سکتی ہیں نا ضرور کریں. اور ان کے لیے دعائیں کریں, ان سے بھی کہیں کہ دعائیں کریں آپ کے لیے بھی ان کے لیے, کیونکہ مریض کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صبح کو مریض کو دیکھنے جائیں تو صبح سے لے کر شام تک یعنی کہ فرشتے آپ کے حق میں دعائیں کرتے ہیں اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اگر آپ شام کو گئی تو صبح تک اسی طرح ہوتا ہے. اور تو آپ لوگوں نے نا اچھے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ, ہر ایک انسان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے. لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے تکلیف میں ہوتا ہے نا تو وہ کمزوری فیل کرتا ہے, تو ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے, جتنی مدد کر سکتی ہے آپ ان کے لیے کریں اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کے لیے ضرور کہیں. تیسرا ہے جنازے کے ساتھ جانا. اور جنازے کے ساتھ تو ہم لیڈیز نہیں جا سکتی لیکن ہم ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہیں. تو ہمیشہ ہر سب کے لیے نا ہم دعائیں مغفرت کرنی چاہیے اور سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کریں یا نہ کریں لیکن ایک دوسرے کے لیے دعا دے سکتے ہیں. دعا نا سب سے بڑا گفٹ ہے جو ہر کوئی اسی کو نہیں دیکھتا. دعا ہر کوئی دوسروں کے لیے بھی نہیں کرتا, اس کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. اپنے لیے جو مانگتے ہیں دوسروں کے لیے بھی اچھا مانگیں, ان کے لیے دعائیں کریں. اور جب کسی کی میت پر جائے, کسی کے گھر فوت ہوگی اگر وہاں جائیں تو ان کے لیے بھی تسلی دیں, ان لوگوں کو نا دلاسا دلائیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں جو مریض کے لیے امپلیمنٹ ہوتی ہے نا وہ ان کے لیے بھی اپلائی ہوتی ہے. ان کو بھی دلاسا دے, اس طرح سے سمپتی دے اور ان کے لیے دعا کرے. جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کے دعائیں لیے مغفرت کرے. لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہاں جا کر اسی انسان کی بہت ساری برائیاں بھی کرتے ہیں. پتہ نہیں وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جب ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم اللہ کی امانت ہے. اللہ جب چاہے ہمیں واپس لے سکتا ہے. ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. آف کورس پین ہوگا, ہمیں درد ہوگا, تکلیف ہوتی ہے, آئی نو, لیکن ہمیں اس چیز کو قبول کرنا ہوگا. دیکھیے ہم نا کسی کی ڈیتھ پہ نا ہزاروں بہانے بناتے. ہر ایک انسان نا الگ الگ سٹوری بتانے لگتا ہے کہ فلاں کس وجہ سے مر گئے, ایسا کر لیا, یہاں لے کر جاتے تو شاید بچ جاتا, وہاں دیکھیں جب کسی کی موت ہونی ہے مقرر کر دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو وہ ہر حال میں ہونی چاہیے. اب انڈیا کے سب سے بڑے ہاسپٹل کیوں نہ جائے, ورلڈ کے بڑے ڈاکٹر ہاسپٹل میں کیوں نہیں جائے. آپ کی جہاں ڈیتھ ہونی ہے وہاں ہونی ہے. اس چیز کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا سیکھنا ہے. بس سارا جو ریچول ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہو جانے, جنازہ جانے تک, اس کے آنے تک سب کے زبان سے کوئی نہ کوئی ایک چیز. لیکن کیوں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے؟ ہم کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں لیکن اس کا میننگ کیا ہے؟ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے. جب کوئی انسان آف کورس ہمیں پین ہوتا ہے ہمارے لو ونس کے چلے جانے کا, لیکن ہم نے ان کو خوشی سے رخصت کرنا ہے کہ وہ جس جہاں سے جس کی امانت ہے اس کو واپس جانی ہے. ہم نے واپس جانا ہے, ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے تو نہیں آئے نا. ایک ٹائم کے بعد ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. جیسے جب ہمیں اللہ بلائے ہمیں راضی رہنا ہے کہ ہم چلے جائیں, تو اس طرح کی سٹوریز بنانا چھوڑ دے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہے کہ جب یہی بات بتائیں ان کو کہ ہم اللہ کی امانت ہے جہاں سے وہاں چلی جائیں گے نا. کیوں ہم اس طرح کی چیزیں بناتے ہیں؟ کبھی نہ اتنی دفعہ سالوں گزر چکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ یہی باتیں بتائے ہوتے کہ کاش انہوں نے ایسا کیا ہوتا, ان کی فیملی نے وہاں لے کر جایا ہوتا, ہم نے تو کہا تھا. وہ اتنی سارے آپ لوگ بھی اس چیز سے واقف ہو گئے. چوتھا ہے دعوت قبول کرنا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی آپ کو دعوت میں بلائیں تو اس کو قبول کرے. تو ایک چیز کا دھیان یہ رکھے کہ ہر کسی کی دعوت میں نہیں چلے جانا. کہیں پر ایسی دعوتیں ہو رہی ہے جیسے کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے, ہم یہ نہیں کہنا کہ یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جائیں گے. جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, غلط کام ہو رہے ہو, ڈی جے وغیرہ لگے ہو, سانگس وغیرہ ہو رہے ہو, لوگ پارٹیز کر کے انجوائے کر رہے ہو, میل اور فیمیل کی گیدرنگس ہو, اس طرح کی چیزیں, اس طرح کی دعوتوں کا قیاس خیال کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسی ہر کسی کی دعوت میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ صحیح دعوت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعوتیں کبھی قبول نہیں کی ہے. اور ہر کسی کی دعوت میں نہیں چلے جاتے. کچھ لوگوں کا نا یہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, ہر کسی کی دعوت میں دور دور سے کوئی ان کو انوائٹ کرے تو چلے جاتے ہیں. دیکھیے دعوت قبول کرنا اچھی بات ہے لیکن کوئی آپ کو خوشی سے بلا رہا ہے, کوئی صرف ایک فارملٹی کے طور پر آپ کو بلا رہا ہے تو ڈونٹ گو دیر. اگر کوئی آپ کو خوشی سے بلا رہا ہے, خوشی سے ویلکم کر رہا ہے تبھی جائے. کچھ لوگ صرف فارملٹی کے طور پر دیتے ہیں, ان کے گھر کے خود کے رشتہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ لوگ یہاں کی نا کچھ ہوتے ہیں ایسے چلے جاتے ہیں. تو خاص خیال رکھیں ہر چیز میں. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو اپنے گھر کسی دعوت پہ ان کو بلاتے نہیں لیکن ان لوگوں کی دعوت پہ جائے. جب آپ خود نہیں بلا رہے تو آپ ہی نہ جائیں. اپنا بھی کامن سینس استعمال کریں. جب آپ خود تو ان کو کسی دعوت پہ انوائٹ نہیں کری, اگر انہوں نے انوائٹ کیا تو خود بھی نہ جائے. ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. چلیے یہ سب اپنا اپنا مسئلہ ہے, لوگ سمجھتے نہیں یہ بات کو. پانچواں ہے چھینک کا جواب دینا, یعنی کہ جب ہم چھینکیں تو جواب دینا, یعنی کہ
دوسروں کا جواب دینا. ہم چیختے ہیں خود تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اگر میں نے چینک ماری اور میں نے الحمدللہ کہ اگر سامنے والے نے سن لیا تو اس پر یہ فرض ہے کہ وہ کہے کہ یا رحمک اللہ, اللہ تم پر رحم فرمائے. کیونکہ جب ہم چیختے ہیں تو ہماری سانس نہ رک کر پھر واپس آتی ہے, تو سانس کا ہماری زندگی پہ واپس آنے کے برابر ہے. تو اسی لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ویسے ہمیں ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ تھی آج کی ہماری حدیث. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو ہمارے سب کے لیے آسانی کرے, ہم سب کے وقت میں برکت فرمائے تاکہ ہم ان سب چیزوں پہ عمل کر سکیں اور ہمارے لیے آسانی کرے. ہمیں ان جو کچھ بھی سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر سننے اور بولنے میں کوئی غلطی ہو جائے تو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.